مسلمانوں کے زوال کے بہت اسباب بتائے جاتے ہیں. حکومت نہیں رہ گئی، سرمایہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ذیلی ہیں. صرف ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے پسماندہ ہیں کہ ہم میں علم نہیں رہ گیا ہے. دنیا کی تمام دوسری قوموں کا جائزہ لیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ علم کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہیں. اس ملک میں خود یہاں کی پسماندہ ترین قوموں میں بھی ہم زیادہ پسماندہ ہیں. اور یاد رکھیے کہ بغیر علم کے نہ ہم دنیا میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں، نہ عزت حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا کام صرف زمین پہ جھاڑو دینا ہوگا یا دوسروں کی غلامی کرنی ہوگی. اگر ہم نے اپنے علم سے رشتہ توڑا اور علم کی راہوں سے ہم دور ہوتے ہوئے چلے گئے تو آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد وہ نہیں ہے جسے جھوٹے جہادیوں نے پیش کیا ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد بالعلم ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالکتاب ہے. اور یہ جہاد ہمیں کرنا ہے. اگر یہ جہاد ہم کر رہے ہوتے تو آج علمی پسماندگی نہیں ہوتی، آج یہ المیہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا. آپ اندازہ فرمائیں آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے، اس دور میں بہت سے سلوگنز، بہت سے نعرے ایجاد کیے جا سکتے تھے. اگر وہ کوئی سیاسی قائد ہوتے تو وہ یہ کہتے دنیا سے کہ صدیوں سے جزیرہ عرب کو دو طاقتور قوموں نے، سپر پاورز نے غلام بنا رکھا ہے، روم اور ایران نے. آئیے ہم روم کو بھی الگ کریں اور ایران کو نکالیں اپنی سرزمین سے. مگر پیغمبر اسلام تو روم کے بھی نبی تھے اور ایران کے بھی نبی تھے. انہوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ہم اپنے مقبوضات کو آزاد کرائیں یا یہاں سے لوگوں کو باہر کریں، بلکہ آپ نے پوری دنیا کو، پورے عالم انسانی کو کتاب کی طرف بلایا، قرآن کی طرف. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. جس پیغمبر نے، جس رسول گرامی وقار نے، جس معلم کائنات نے دنیا کو کتاب کی طرف بلایا ہے، آج اسی قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب نہیں ہے. آج اگر کتاب ہوتی تو ہم صاحب کتاب کہلاتے. آج ہم دنیا پہ حکمراں ہوتے. آج دنیا ہمارا احترام کرنے مجبور ہوتی. تاریخ کے ان ادوار کا جائزہ لیجئے. میں بلا کسی شبہے کے اور بلا کسی خوف تردید و تنقید کے کہہ رہا ہوں کہ کم و بیش 1100 سال تک ہماری حکومت دنیا پہ صرف اس لیے رہی کہ ہمارا رشتہ کتاب سے قائم رہا، اللہ کی کتاب سے. اور یہ مت سمجھ لیے کہ اللہ کی کتاب سے قائم ہونے کا مطلب ہی کہ آپ کو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کا طریقہ آ گیا. اللہ کی کتاب سے قائم ہونے کا مطلب ہی کہ آپ نے آفاق و انفس کا مطالعہ کیا، آپ نے پوری کائنات کا جائزہ لیا، آپ نے قرآن عظیم کو پڑھا ہے. قرآن عظیم میں 700 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں، یاد رکھیے، تحقیق کر لیجیے گا پڑھے لکھے لوگ، اس پہ تحقیق کریں مزید. 700 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں جس میں کائنات پر غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، آفاق پر بھی اور انفس پر بھی. اپنی ذات کے اندر قدرت کی نشانیاں دیکھو، آفاق کے اندر دیکھو، زمین کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، سبزے کی بچھی ہوئی چادر کو دیکھو، کہکشاں کے نظام کو دیکھو، سیاروں کا عالم دیکھو، فرشتوں کی دنیا دیکھو، عالم لاہوت دیکھو، عالم ناسوت دیکھو، عالم ملکوت دیکھو، جتنے عالم ہیں ہر ایک کا مطالعہ کرو. قرآن عظیم ہماری فکری توانائیوں کو مخاطب کرتا ہے. افلا تتفکرون افلا تعقلون. تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مدنیت کے تقاضوں سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم آفاق کا مطالعہ نہیں کرتے؟ زمین پہ سیر فی الارض کے ذریعے سے اللہ کی نشانی کو دیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ موجود نہیں؟ قرآن پاک کے اتنے بڑے حصے کو ہم نے اپنی زندگی سے خارج کر رکھا ہے. ہم کائنات کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں. آج کائنات کا وہ مطالعہ کر رہے ہیں جن کے سامنے قرآن نہیں ہے. اگر وہ قرآن پاک کے ذریعے سے کائنات کا مطالعہ کرتے تو وہ بڑے عظیم ہوتے، وہ کائنات کو فائدہ پہنچاتے.